جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام جواب حاضر ہے میں، اور تھوڑی دیر میں آپ کی کالز بھی لیں گے۔ فی الحال اب آپ کی کالز نہیں لے رہے، لیکن کوشش ہوگی کہ اگلی بریک کے بعد آپ کی کالز لیں۔ ہم نے بات جو چھوڑی تھی کہ ایک شور اٹھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو گھر سے جانے کا ارشاد فرما دیا۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ بسم اللہ۔ حدیث قرطاس ہم بتا رہے تھے، آخری دنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بلایا، ان لوگوں سے کہا کہ قلم و دعوت دے دو، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ اختلاف نہ ہو، گمراہی نہ پیدا ہو اس تحریر کے بعد۔ لیکن حضرت عمر نے دینے سے منع کیا، بلکہ یہ کہا کہ ان پر نعوذ باللہ بیماری کا غلبہ ہو چکا ہے، اور ہمارے لیے کتاب اللہ کی کافی ہے۔ اس پر اختلاف ہو گیا جو وہاں پر موجود صحابہ تھے۔ وَكَثُرَ اللَّغَطُ، یہ صحیح بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں، کتاب العلم، باب کتابت العلم، اور حدیث نمبر 114، جس میں فرمایا کہ شور شرابہ زیادہ ہو گیا۔ کثر اللغط، قال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، میرے بزم سے اٹھ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ فرمایا وَلَا يَنبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ، اسے کہ میری بارگاہ میں جھگڑا مناسب نہیں ہے۔ یہ فرما کر وہ عالمین کی جو رحمت بن کر آیا تھا، اس نے تو انتہا کر دی ہے رحمت کی اپنے، کیونکہ اگر حضور کی بارگاہ میں یہ جھگڑا مزید جاری ہوتا اور وہیں رہتے تو ان پر عذاب بھی آ جاتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر فرمایا ہے کہ جب نبی کے سامنے ہونا تو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنی آواز بلند نہ کرو، نگاہوں کو نیچی رکھو، غلاموں کی طرح نبی مکرم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر شور مچاتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، اگر رہو گے تو عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بارگاہ میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، چلے جاؤ۔ فخرج ابن عباس یقول، یہ پھر میں گزارش کروں گا دکھائیں عبارت کو، یہ صحیح بخاری سے ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب العلم اور باب کتابت العلم، باب نمبر 39، حدیث نمبر 114۔ فخرج ابن عباس یقول، وہاں سے ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہوئے نکلے، کیا؟ ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بین کتابتہ، کہ بے شک مصیبت ہے اور ہر مصیبت کی یہ مصیبت ہے۔ یقیناً بالکل انہوں نے صحیح فرمایا، کیونکہ یہ اختلاف پہلا ہے اور مصیبت کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اب جو بھی مصیبت ہوگی اس کی بنیاد پر ہوگی۔ ان الرزیۃ کل الرزیۃ، رضیت ما حال بین رسول اللہ و بین کتابہ، کہ حضور کے اور ان کے تحریر کے درمیان جو رکاوٹ ڈال دی گئی، یہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین اس پر توجہ کریں، یہاں پر انہوں نے خود جو ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 114 ہے نا، اس کے علاوہ 6 اور مقامات پر بھی یہ حدیث قرطاس صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، اس کے نمبر یہاں پر انہوں نے خود بیان کیے ہیں، نوٹ کر لیجئے گا۔ حدیث نمبر 3053، حدیث نمبر 3168، حدیث نمبر 4431، حدیث نمبر 4432، حدیث نمبر 5669، اور حدیث نمبر 7367۔ یہ ٹوٹل 7 جگہوں پر بخاری میں حدیث قرطاس آئی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن پورا اس واقعے کو انہوں نے بہرحال اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ یہ معتبر ترین کتاب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شیعوں کی بنائی ہوئی بات ہے تو صحیح بخاری کیا ہے؟ پھر اگر صحیح بخاری کو بھی آپ شیعہ اس میں ڈال دیں گے تو پھر آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ صحیح مسلم میں 3 جگہ پر یہ حدیث قرطاس آئی ہے، باقی سیاستہ میں آئی ہے، باقی دیگر تمام اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے۔ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جو حدیث اور نبی مکرم کی سیرت بیان کرے اور حدیث قرطاس کو بیان نہ کرے؟ دوست نے بھی لکھا ہے، دشمن نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے۔ یہ اور بات ہے، ناظرین توجہ کریں، یہ اور بات ہے کہ جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں
کسی ایک شخصیت کو اتنا چاہنے لگتے ہیں کہ اب اس کی ہر حرکت پر پردہ ڈالنا ہی سمجھتے ہیں محبت کا تقاضا ہے. چنانچہ جتنے بھی پردے ڈالے گئے وہ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے وہ ناکام ہوئے، کیونکہ یہ حدیث اتنی تازہ اور اتنی واضح ہے کہ بابا کچھ بھی مقصد تھا، نبی مکرم کچھ بھی لکھنا چاہتے تھے، چاہے وہ واجبی تھا، کہتے ہیں نا انہوں نے بھی کوشش کی ہے ابن حجر عسقلانی نے کہ اصل میں اگر وہ واجبی حکم ہوتا تو حضرت عمر ہرگز انکار نہ کرتے، لیکن وہ لگتا ہے ان کے انکار سے یہ لگتا ہے کہ وہ واجبی نہیں تھا، میں کہتا ہوں مستحب تھا، معمولی حکم تھا، ایسے ہی کہہ دیا تھا. نعوذ باللہ تمہارے خیال میں وہ نعوذ باللہ بہکی بہکی باتیں میں کہہ دیا تھا، تمہارا کیا فرض بنتا تھا؟ جھگڑا کرو نبی مکرم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرو اور پھر دینے سے انکار کر دو. اب بہت سارے اور بھی سوالات ہیں، کیوں جناب حضرت علی اگر وہاں موجود تھے تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اہل بیت اطہار کی کسی اور فرد نے کیوں نہیں دیا؟ مانگا تو تھا، تو یہ تو نہیں کہ ان سے مانگا تھا. ان سب کے جواب بھی ہم انشاءاللہ دیں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ حدیث اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں، اور یہ پہلا اختلاف ہے. اس بات کو بھی میں دکھانا چاہوں گا ناظرین، دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ملل و نحل اہل سنت کی بہت اہم بہت ہی معتبر کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 ابتدائی میں مقدمہ نمبر 4 میں انہوں نے اس حقیقت کو بتا دیا ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ بھی دیکھ لیں، الملل والنحل کتاب کو دیکھیں. الملل والنحل للامام ابی الفتح محمد بن عبد الکریم الشہرستانی، متوفہ ہیں سنہ 548 ہجری، تقریباً 900 سال نہیں 800 سال کچھ مہینے پہلے تک کی پرانی شخصیت ہے. تقریباً 1000 سال کہاں ہے، آج کل کی تو بات نہیں ہے نا، تقریباً 1000 سال پہلے کی شخصیت ہے ملل و نحل لکھنے والے عبد الکریم شہرستانی نے. انہوں نے صفحہ نمبر اس کے 11 پر ابتدائی میں کیا لکھا ہے اس کو دیکھیے. میں چاہوں گا کہ ناظرین اس پر توجہ کریں. میں چاہوں گا کہ اس کو بڑھا کر کے آپ کو دکھاؤں، کوشش کروں کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکیں. یہاں پر جناب انہوں نے واضح طور پر لکھا، وَأَمَّا الْإِخْتِلَافَاتُ الْوَاقِعَةُ فِي حَالِ مَرَضِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم، صحابہ کے درمیان جو حضور کی مرض کے زمانے میں آخری دنوں میں اور آپ کی وفات کے بعد جو ہوئے وہ اختلافات، اس کی فہرست یہ ہے. پہلا اختلاف کیا ہے؟ کہتے فَأَوَّلُ تَنَازُعٍ فی مرضه علیہ السلام، سب سے پہلا تنازع پہلا جھگڑا صحابہ کا حضور کی مرض کے زمانے میں ہوا. فیما رواہ محمد بن اسماعیل البخاری، جس کو بخاری نے لکھا ہے بے اسنادہ عن عبداللہ ابن عباس کے سند سے. کیا قال لما اشتد بالنبی مرضہ الذی مات فیہ، اس بیماری میں کہ جس میں آپ کی وفات بھی ہو گئی، جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو قال، آپ نے فرمایا. اب یہ حاشیہ اس کے نیچے، اس کو بھی ہم کسی وقت بتائیں گے، لیکن میں ذرا جلدی چاہتا ہوں کہ اس کو آپ آ جائیں صفحہ نمبر 12 پر. ائتونی بدوات و قرطاس، فرمایا کہ مجھے قلم و دعوات لا کر دو. اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی، میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. فقال عمر، حضرت عمر نے کہا ان رسول اللہ قد غلبہ الوجع، بیماری کا غلبہ ہو چکا ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. وکثر اللغط، اور شور شرابہ زیادہ ہوا. فقال النبی علیہ السلام قوموا عنی لا ينبغي عندي التنازع. قال ابن عباس نے کہا رضیت کل رضیہ ما حل بیننا و بین کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک پہلا اختلاف. اس کے بعد دوسرا اختلاف کہتے ہیں، میں اس کو چاہتا ہوں یہ بھی ذرا دیکھ لیں تو تھوڑا سا ایک تبصرہ مجھے بعد میں کرنے کو آسانی ہوگی میرے لیے. الخلاف الثانی فی مرضہ انہ قال جہزوا جیش اسامہ لعن اللہ من تخلف عنہ. کہتے ہیں دوسرا اختلاف کیا ہوا کہ نبی مکرم آخری دنوں میں کہہ رہے ہیں
کہ اسامہ بن زید کے لشکر میں سارے شامل ہو جاؤ. اس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, ابو عبید اللہ جرہ بھی ہیں, عبد الرحمن بھی, سارے ہیں. کہتے ہیں ان سب کو جو ہے مدینے سے باہر جانا چاہیے. کس کے ساتھ؟ اسامہ بن زید کے ساتھ. یہاں تک تاکید فرمائی. اب یہاں تو نہیں کہہ سکتے نا, وہاں کے لیے شاید تعویل کریں کہ ہو سکتا ہے حکم واجب نہیں تھا اس لیے انہوں نے انکار کیا. یہاں پر لعنت کر رہے ہیں نبی کہ جو نہیں جائے گا اسامہ کے لشکر میں اس پر اللہ کی لعنت ہو. لعن اللہ من تخلف عنہا, اللہ کی لعنت ہے کہ جو اس لشکر سے تخلف کرے. اس کے باوجود جناب حضرت ابو بکر, حضرت ابو عبید اللہ جرہ اور حضرت عمر, خاص کر کہ جو ثقیفہ میں نظر آتے ہیں, یہی 3 لوگ ہیں کہ جو وہاں ثقیفہ میں دکھائی دیتے ہیں, لیکن حضور کی زندگی ہی میں نہیں جاتے ہیں. 2 بہانے پیش کیے جاتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں. اس لیے پہلے یہ کہے کہ اس لیے وہ نہیں جا رہے تھے کہ جناب آخری دنوں میں نبی مکرم کی حالت اتنی ناساز تھی, عاشقان رسول کیسے نبی کو ایسی حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے. ان کی محبت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کو چھوڑ کے. بھائی نبی کیا کہہ رہے اس کی پرواہ نہیں ہے تمہیں. جس کی بات تم عشق کی کرتے ہو, قرآن نے نہیں فرمایا کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ محبت کرتے ہو تو اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اتباع کرو. یہاں کوئی بہانہ کر سکتا ہے کہ بھائی حضور تو فرما رہے لیکن ہم انہی کی محبت میں نہیں جانا چاہتے کہ وہ آخری دن ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو بہانہ کر لیا. جب واقعاً وفات ہو گئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال کے مسجد میں آ کر کے شور اعلان کیا کہ کون کہتا ہے کہ نبی مکرم کو موت آ گئی. ہرگز وہ نہیں مر سکتے ہیں, جو کہے گا میں اس کے قتل کر دوں گا. یہاں پر تو یہ حالت ہے. ادھر کہتے ہیں کہ ہم جناب حضور کی اس حالت کو تنہا چھوڑ کے جا نہیں سکتے ہیں. اچھا تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں تو کیا حضور کے تجہیز و تکفین میں آپ شریک ہوئے؟ وہاں پر وہ شریک بھی نہیں ہوئے, وہ تو ثقیفہ میں نظر آئے. یہاں پر تجہیز و تکفین کے معاملات میں بالکل نظر نہیں آئے. یہاں پر جانے سے اس لیے گریز کر رہے ہیں, بہانہ جو بتایا جاتا ہے کہ حضور کی حالت ناساز تھی تو آپ کو چھوڑ کے جانا گوارا نہیں, مناسب نہیں سمجھا اور حضور کے حکم کی تعمیل نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عنہ, اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو تخلف کرے. فقال قوم نے کہا, ایک گروہ نے کہا یجب علینا امتثال امرہ, واجب ہے اللہ کے نبی کی حکم کی تعمیل کرنا. واسامہ قد برز من المدینہ, مدینے سے وہ نکلے اور یہ لوگ نہیں آئے. وقال قوم قد اشتد مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسمع قلوبنا لمفارقته, ہمارے دل نہیں مانتے کہ نبی مکرم کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. اگر تنہا چھوڑ کے نہ جانے کا واقعاً آپ کے اندر وہ جذبہ تھا محبت کا تو آپ کو تجہیز و تکفین میں پیش رہنا چاہیے, وہاں تو نظر نہیں آتے ہیں. تو کیا عجیب و غریب ایک بہانہ. دوسرا بہانہ جو بعد میں بتایا گیا وہ یہ کہ بھائی اسامہ بن زید تو نوجوان لڑکا ہے اور ہم بزرگ ہیں, ہماری توہین ہے کہ ہم جو ہے ایک نوجوان کی سربراہی میں معمولی لشکر کا حصہ بن کر جائیں, یہ اس لیے ہم نہیں گئے. بابا اگر اللہ کا نبی حکم دیتا ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی, وہاں نہیں, کوئی اختیار نہیں ہے. قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں اس کے لیے. بہرحال یہ بھی اختلاف میں حضرت عمر پیش ہے. تیسرا اختلاف یہ کہتے ہیں کہ امت میں جو پیدا ہوا موت کے وقت پیدا ہوا اور وہ بھی حضرت عمر کی طرف سے پیدا ہوا. دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. الخلاف الثانی فی موتہ علیہ السلام, حضور کی وفات پر کیا قال عمر بن الخطاب, کیا فرمایا انہوں نے, من قال ان محمد ماتا قتلتہ بسیفی ہذا, میرے اس تلوار سے قتل کر دوں گا جو کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. وانما رفع الى السماء كما رفع عیسی ابن مریم, یہ حضرت عیسیٰ جیسے آسمان میں اٹھا لیے گئے, حضرت محمد بھی آسمان میں اللہ کی جانب سے اٹھا لیے گئے. وقال ابو بکر ابن قحافہ, نہیں ایسا نہ کہو بلکہ جو محمد کی عبادت کرتا وہ جان لے کہ محمد اس دنیا میں نہیں ہے. کون اس وقت محمد کی عبادت کرتا تھا, ہم اس کو رہنے دیتے ہیں فی الحال. اس خلاف ثالث میں, تیسرے اختلاف میں بھی کون پیش ہیں؟ حضرت عمر. چوتھا اختلاف کیا ہے؟ چوتھا اختلاف آپ کے دفن کے معاملے میں ہے. جو مکی تھے وہ کہتے ہیں ہم ان کو مکہ لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی ولادت مکے میں ہوئی تھی اور یہ مکے کے ہیں اصل میں, مدینے میں جو تھے نہیں, جو یہاں آ گئے ہیں
اور ہمارے اس شہر کا حصہ بن گئے، ان کو یہیں پر ہم دفن کریں گے۔ آخرکار مولا علی نے فرمایا کہ نہ تمہاری بات چلے گی نہ ان کی بات چلے گی، اللہ کے حکم کے مطابق نبیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں نبی ہوں وہیں پر انہیں دفن کیا جائے، چنانچہ آپ کو اسی مسجد میں دفن کیا گیا۔ بہرحال میں ان اختلافات کو جتنے بھی ہوئے اس میں اہل سنت کی کتاب ہے الملل والنحل، اس میں دیکھ لیجئے گا حضرت عمر پیش ہیں۔ اب اگر ہم کسی ان تمام دلائل کی بنیاد پر بغیر کسی کی برا بھلا کہے، بغیر کسی کو گالی گلوچ دیے، بغیر کسی کو ہم ناشائستہ الفاظ سے نوازیں، اگر یہ کہتے ہم نہیں مانتے ہیں تو آپ انصاف کریں ہمارے ساتھ، اور ان دلائل کی روشنی میں آپ بھی سوچیں۔ یہ نہیں کہ بس ہم ایک شخصیت کو ہم نے مان لیا تو اندھی تقلید کرنی شروع کر دی اور پٹی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم مانیں گے، تو پھر نبی مکرم کو آپ نہیں مان رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ اس طرح کے اختلافات پیدا کیے ان کو مان رہے، تو پھر آپ پھر محمد مصطفیٰ کے اس امت کے وفادار افراد میں تو شامل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ ہر کسی کا اپنا خیال ہے۔ میں اس پر آج اکتفا کرتا ہوں۔ جو سوالات اس ضمن میں یا کوئی بھی کسی اور اہل تشیع کے عقائد سے ریلیٹڈ سوال ہوں تو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، جواب حاضر ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ۔ بالکل، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ آپ دوبارہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی کالز کے ساتھ واپس آتے ہیں۔